बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के वसवसे दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत की परेशानी बढ़ रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास हो रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन हुकूमत बड़ी बेबस है। आप अंदाज़ा लगाइए कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्रेकफास्ट मीटिंग की, वज़ीर आज़म ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की। नाश्ते पर लोग आते हैं और वहाँ पर बैठ कर ख्वाजा से फतह तारड़ इन सब की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो ही फैसला आएगा अल-कादिर ट्रस्ट का, तो ये बातें करनी है कि देखें इन्होंने किस तरह से लूट मार की है, ये किया है, वो किया है, ये तो यूनिवर्सिटी सिर्फ एक आड़ थी, पीछे तो बड़ा कुछ हो रहा था, ये वो इस तरह कुछ करना था। लेकिन इनको खबर भी नहीं थी कि फैसला ही मुअख्खर हो गया फिर से तीसरी दफा। ये तो इनका हाल है, ये तो इनकी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कहना पड़ा कि देखें ये तो अब ये फैसला इस वजह से हुआ है, ये लोग पेश ही नहीं हुए, ये नहीं गए, फलां नहीं हुआ। वो फिर बातें ही थी। इनको भी पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। मैं जिस बात से आगाज करना चाह रहा था वो ये है कि अभी हाल ही में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा करते हैं पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का, और वहां पर अली बिन गंडापुर हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुन्नी हैं, परवेज खटक तक भी हैं, मगर वहां पर नून लीग की तरफ से ख्वाजा आसिफ नहीं है, वज़ीर दिफा नहीं है। इस चीज को आपने नोट करना है, ख्वाजा आसिफ नहीं है इस मीटिंग में। और ये दहशतगर्दी के हवाले से, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये सारी ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें वज़ीर दिफा नहीं है। और JUI की तरफ से भी अताउर रहमान साहब हैं, लेकिन आप देख लीजिए ख्वाजा आसिफ नहीं है। अच्छा, अब इससे एक दिन पहले अली बिन गंडापुर की मुलाकात होती है इमरान खान से, वन ऑन वन, जो गालिबन को 2 घंटे तवील वन ऑन वन मुलाकात। इसमें आप देखें जो मुज़ाकराती टीम है, हत्ता कि मुज़ाकराती टीम जिसमें सीनियर लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो इंतजार कर रहे होते हैं ऑफिस में, जेलर के सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में, शायद वहां पर उनको बिठाया गया कि जी अभी गंडापुर की मीटिंग जारी है। तो गंडापुर की मीटिंग इमरान खान से भी होती है, पैगाम लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, फिर आगे पहुंचाया भी जाता है, वो सारा कुछ अलग से चल ही रहा है। अब जाहिर है कि ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये नून लीग को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि नून लीग तो समझती है कि जी किसी भी तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेजिटिमेसी ना मिले। गंडापुर जो है वो तो एक दहशतगर्द है, वो दहशतगर्दी की जमात से है, और इस तरह से वो सब बातें वो करना चाहते हैं, उस तरफ रखना चाहते हैं। कभी तो गवर्नर राज की भी बातें हो रही थी। अब आप देखिए कि खास तौर पर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर आप नोट करें तो ये था कि जी ये तो दहशतगर्द हैं, ये है, वहां पर गोली चली है, सब कुछ हुआ है। तो फिर आर्मी चीफ का वहां जाना, ये इस बात का सबूत है कि ये समझा जा रहा है कि जो हालात है खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें तहरीक इंसाफ को साथ लेकर चलना होगा। उनकी गवर्नमेंट है, वो स्टेक होल्डर हैं, इसके बगैर चीजें नहीं हल हो सकती। तो एक तो ये बात, और फिर हुकूमत तो किसी तरह भी नहीं चाहती कि कोई फौज के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप बन सके, कोई वर्किंग रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी की बात है। इसके अलावा एक और चीज जो सामने अब नजर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि इमरान खान के मुतालबात की तरफ बढ़ा जा रहा है। उसमें एक तो ये कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो मुज़ाकराती कमेटी में भी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि देखिए अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को रिहाई मिलती है, जमानत पर रिहाई मिलती है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं एजाज चौधरी साहब के, सेनेटर हैं वो, तो फिर कम से कम कुछ तो हो। तो अब लगता यह है कि ये एक गुडविल जेस्चर कहें या तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को खास तौर पर एक यकीन दहानी कि जी हम सीरियस हैं, हम चीजों को आगे लेकर जाने में सीरियस हैं, संजीदा हैं। तो उसके लिए आप देखिए कि एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं। इसके बाद अब ये खबरें भी हैं, इतलात हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की भी जमानत पर रिहाई हो सकती है। इससे पहले अगर आप देखें तो क्या होता है, 26 नवंबर के मुल्जिमान जिनको दहशतगर्दी के पर्चों का सामना था, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों नहीं, सैकड़ों की तादाद में उनकी रिहाइयां होती हैं। तो इमरान खान का पहला मुतालबा यह था कि लोगों को रिहा किया जाए, और उस तरफ अब चीजें आप बढ़ती देख रहे हैं। दूसरा कमीशन का, तो उसमें भी कुछ थोड़ी नरमी आ रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और कुछ थोड़ा सा ये कि अच्छा कोई रास्ता दिया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए।
تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی اس طرح کے سرپرائزز ہوں گے، چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، باخبر لوگوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 60%، جی ہاں 60% چیزیں طے ہو چکی ہیں، 40% باقی ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اب جو چیزیں 40% رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی الیکشن کب ہوں گے، اور کس طرح سے کس حد تک یعنی حکومت کو گرانے کے لیے یا کیا کیا جا سکتا، کوئی لانگ مارچ ہے یا نہیں ہے، وہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ باقی عمران خان صاحب جلسوں کے حوالے سے، حکومت پر تنقید کے حوالے سے وہ چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں۔ حکومت کو جو مرضی کہا جائے، جو مرضی کہیں حکومت کو، وہ بالکل وہ کریں گے، اس میں وہ آزاد ہوں گے، جلسے وغیرہ کا بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن اب چیزیں جو طے ہونی ہے وہ یہ کہ جی کیا کوئی ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے جس سے حکومت گرے؟ اچھا نہیں تو پھر الیکشنز کب تک؟ یہ اب میٹر آ گیا ہے کہ الیکشن اگلے سال ہیں، اس سے اگلے سال ہیں، 26 میں ہیں، 27 میں ہیں، کیا اس میں کرنا ہے؟ یہ چیزیں ہیں جن پر اب آگے بڑھا جا رہا ہے۔ باقی یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے 17 جنوری کو پھر کہا گیا ہے فیصلہ سنایا جائے گا، تو یہ ایسے نہیں اس میں ڈیلے ہوا، یہ وقت دیا جا رہا ہے چیزیں مزید مکمل ہو جائیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں، افتخار شاہ زیب ڈان کے بیورو چیف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے شاید یہ کوشش ہے کہ کچھ لکھ کر یعنی ہو جائے، اور اس میں گارنٹیز بھی ایسی ہوں، کیونکہ فقدان ہے ٹرسٹ کا، کوئی بھی ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس لیے لکھ کر بھی سوچا جا رہا ہے کہ چیزوں کو کیا جائے تاکہ اعتماد ہو کہ جی اس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ جو اب ملاقات کہیں یا بیٹھک ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ علی امین گنڈا پور کی، اس میں دیگر لوگ بھی ہیں، یہ ہے تو سیکیورٹی اور پرپز کے لیے، دہشت گردی خلاف جنگ اور اس میں سارا کچھ ہے، لیکن اس میں جو میسج جا رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ تحریک انصاف ہو، خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہو، علی امین گنڈا پور ہوں، جو عمران خان سے جا کے ملتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ جی اب کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہے فوج کے ساتھ اور فوج ایک پارٹی بنی ہوئی ہے اور وہ تحریک انصاف کو کرش کرنا اس نے کرنا ہی کرنا ہے، یا ان کو مانتے نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کا ایجنڈا ہے فوج کا اور کسی صورت وہ تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی۔ یہ اب چیز ختم ہو گئی، یہ واضح پیغام اس کے ذریعے چلا گیا۔ اور باقی آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے اب چیزیں آگے بڑھائی جائیں گی۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو میں آپ سے کر رہا تھا نا کہ یہ تو اس حال میں چلے گئے ہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ آ رہا ہے اور وہ بھی اطلاع غلط نکلتی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب گنڈا پور اور عمران خان یا دوسری طرف جو پیغامات جا رہے ہیں آ رہے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، چیزیں کس حد تک بڑھ گئی ہیں۔ لیکن حکومت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اب اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس واحد راستہ سروائیول کا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے درمیان کوئی لڑائی رہے، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی پھڈا رہے، تو ان کا سروائیول ہے اور نہیں۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ معاملات کچھ سلجھ رہے ہیں تو حکومت کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ اب او کرنے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا وہ او کریں، آں کریں، چاں کریں، لیکن ان کی بات نہیں بنے گی کیونکہ چیزیں اب اس طرح بڑھ رہی ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ اب پیچھے نہیں ہوں گی۔ پہلے بھی کئی دور ہوئے ہیں بات چیت کے، ابھی دیکھیں نا بیرسٹر گور سے پوچھا گیا کہ جی آرمی چیف سے ملاقات علی امین گنڈا پور کی، تو انہوں نے کہا جی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو پہلے بھی کئی چیزیں ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے مختلف چینلز سے، لیکن پھر رک جاتی تھی، پھر کبھی کچھ ہو جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، وہی اعتماد سازی نہیں تھی، کبھی وہ ڈی چوک کا احتجاج، پھر 26 نومبر والا احتجاج اور اس طرح کی چیزیں۔ تو عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی پر معذرت کر لیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، دے دیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب کچھ زیادہ حکومت کو دینے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ ضرور ہے کہ اچھا فی الحال ہمارا جو 8 فروری کا تھا وہ چلیں اس کو بھی بعد میں دیکھ لیں گے، یہ مینڈیٹ چوری کا جو سلسلہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بعد میں، کیونکہ رہائی ہو جائے گی، کارکن رہا ہو جائیں گے، یہ چیزیں ویسی ہو جائیں گی۔ تو اب صرف مطالبہ جو ہے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کارکنوں کی رہائی جو باقی رہ گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ اس حوالے سے بھی بڑی خبریں دیکھیں گے، اور کمیشن کا بھی کچھ نہ کچھ شاید بن جائے، لیکن عمران خان کی رہائی ہوگی، اور اس میں عمران خان مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ہوں گے۔ ہاؤس اریسٹ وغیرہ والا کوئی چکر نہیں نظر آ رہا، اس پر عمران خان نہیں مان رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں پھر یہیں رہوں۔ اگر میں نے گھر پہ رہ کے بھی پوری طرح سے آزاد نہیں ہونا تو پھر جیل میں بھی ٹھیک ہوں، جب آزادی نہیں ہے تو پھر جیل ہی ہے، وہ سب جیل سے ہی جو بھی ہے، حالانکہ کوئی عام آدمی ہو، کوئی اور ہو، کوئی شریف اور زرداری خاندان کا ہو، وہ تو خوشی سے ہوگا، وہ تو پہلے دن ہی ہو جاتا۔
تو عمران خان ہے، تو گھر میں وہ ملنا آنا جانا، جہاں مرضی جائیں آئیں، گھر میں گھومے پھریں، لوگوں سے ملیں آئیں جائیں، وہ قدغنیں وہ تو نہیں ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آزادی چاہیے تو مکمل چاہیے، ورنہ میں یہیں پر اچھا ہوں۔ تو اس طرح کی کوئی ڈیل شیل میں نے نہیں کرنی۔ تو این آر او اب واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان نے دینا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان این آر او کس کس کو دے گا۔ آپ یاد کیجئے جملے، پہلے تو بشرا بی بی کے آئے تھے جملے، یہ ویڈیو باقاعدہ ان کی آئی تھی کہ جی عمران خان معاف کرنے کو تیار ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر دوبارہ عمر ایوب کی سٹیٹمنٹ ابھی چند دن پہلے، ابھی حال ہی میں شاید 1-2 دن پہلے، کہ جی وہ عمران خان نے کہا ہے کوئی بدلہ نہیں لینا، سب کے لیے معافی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو عمران خان این آر او دے رہا ہے یا این آر او دے گا، وہ کس کس کے لیے ہے، یہ ہے اصل سوال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔